تمام دنیا کے لیے میں دی امیزنگ قرآن گیری ملر کا ایک لیکچر شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو اہل ایمان کی آنکھیں مزید کھول دے گی، روشن کر دے گی۔ اچھا، یہ بڑی ٹیکنیکلی ریسرچڈ ویڈیو ہے، اس لیے مجھے بہت سارا ڈیٹا آپ سے پڑھ کر شیئر کرنا پڑے گا تاکہ یہ پوری ویڈیو اغلاط سے پاک ہو اور ہم آپ کو اس لیکچر کی اصل سینس آپ تک پہنچائیں۔ اسے اینڈ تک دیکھیے گا۔ 1977 میں 1977 میں پروفیسر گیری ملر، یہ کینیڈا کے ایک فعال ترین شخص تھے، مبلغ تھے اور ٹورنٹو یونیورسٹی میں ریاضی پڑھایا کرتے تھے اور بہت زبردست قسم کے لیکچرز دیا کرتے تھے۔ انہیں ایک بات سوجھی اور انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی طرح ہولی قرآن کو پڑھوں گا اور اس پر ریسرچ کروں گا، اور وہ ریسرچ اسی نیت سے کرنا چاہتے تھے کہ توبہ نعوذ باللہ میں اس میں کچھ ایسا تلاش کروں گا جسے بعد میں مسلمان ڈیفینڈ نہ کر سکیں۔ بعد میں یہ جو دی امیزنگ قرآن گیری ملر کا لیکچر ہے اور وہ شخص، اس کی زندگی بدل گئی، وہ اسی ریسرچ کے دوران ہوا۔ اب سنیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ قرآن میں سائنسی اور تاریخی طور پر میں کچھ ایسا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عیسائیت کے لیے ایک عظیم خدمت ہو جائے اور مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف بلانا آسان ہو، تاہم نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ دس از دی کنکلوژن۔ ملر کی تحریریں منصفانہ تھی اور ان کے مطالعے اور تبصرے مثبت تھے، اور اس سے بھی بہتر کہ بہت سے مسلمان نوبل قرآن کے بارے میں لکھیں گے۔ اس نے نوبل قرآن کو جیسا کہ ہونا چاہیے سمجھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ مطلب اس نے اتنی ریسرچ کی کہ اس کو ثابت ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، وہ جو کافر کہا کرتے تھے۔ پروفیسر ملر کے لیے پہلا حیران کن مسئلہ قرآن کی بہت سی آیات میں چیلنج کرنے والا لہجہ تھا، جیسے کہ آیات کا ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، کیا پھر وہ قرآن پر غور نہیں کریں گے؟ اور اگر یہ اللہ کی عطا کے علاوہ ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت صاف فرق پاتے۔ سورۃ نساء کی یہ آیت ہے۔ اچھا، پھر آیت ہے کہ اگر تم اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ البقرہ۔ اگرچہ پروفیسر ملر شروع میں چیلنج کر رہے تھے، مطلب وہ چیلنجز ان کی انٹینشن ہی چیلنج کرنا تھی، لیکن اس نے جو کچھ پایا اس پر وہ حیران رہ گئے۔ دی امیزنگ قرآن جو انہوں نے لیکچر دیا، اس کے کچھ نکات ہیں، یہ نکات سنیے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ ایسا کوئی مصنف نہیں جو کتاب لکھے اور پھر دوسروں کو چیلنج کرے یہ کتاب غلطیوں سے خالی ہے۔ جہاں تک نوبل قرآن کا تعلق ہے تو یہ اس کے برعکس ہے۔ یہ قاری کو بتاتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور پھر تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر کچھ ہے تو تلاش کرو۔ نوبل قرآن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے مشکل واقعات کا ذکر نہیں ہے۔ اب دس از سم تھنگ وچ از ویری امیزنگ۔ مطلب یہ وہ چیز تھی جو بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، لانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ ان کی پیاری بیوی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ذکر، ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کی وفات کا ذکر۔ عجیب بات ہے کہ جو آیات کچھ ناکامیوں پر تبصرے کے طور پر نازل ہوئیں، ان میں فتح کا اعلان کیا گیا، جبکہ فتح کے وقت نازل ہونے والی آیات نے تکبر کے خلاف تنبیہ کی اور مزید قربانیوں اور کوششوں پر زور دیا۔ مطلب واٹ ہمبلنس۔ اگر کوئی اپنی سوانح عمری لکھے گا تو وہ فتوحات کو بڑا کرے گا اور شکستوں کا جواز پیش کرے گا۔ یعنی اگر کوئی خود یہ لکھنا بیٹھے گا تو جسٹیفیکیشن دے گا۔ نوبل قرآن نے اس کے برعکس کیا اور یہ مستقل اور منطقی ہے۔ یہ کسی مخصوص دور کی تاریخ نہیں تھی، بلکہ ایک متن تھا جو اللہ اور عبادت گزاروں کے درمیان تعلق کے عمومی اصول طے کرتا ہے۔ مطلب پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، دی امیزنگ قرآن۔
ملر نے ایک خاص آیت کے بارے میں سوچا جس کا ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا ہے: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے سامنے دو دو اور اکیلے اٹھو، اس کے بعد مراقبہ کرو، آپ کے ساتھی میں کسی طرح سے جنون نہیں ہے، یقیناً وہ تمہارے لیے سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے والے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سبا۔ انہوں نے ان تجربات کی نشاندہی کی جو ایک محقق نے ٹورنٹو یونیورسٹی میں اجتماعی بحث کی تاثیر پر کیے تھے، تو اس طرح وہ ثابت کرتے چلے گئے۔ اسی طرح بعض حملہ آوروں کا یہ کہنا ہے، وہ اپنی ریسرچ میں اس لیکچر میں کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ کہ شیاطین جو ہے، مطلب یہاں جنوں کی بھی بات کی جاتی رہی کہ وہ ہدایات دیتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں آیت ہے جس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے: اور شیاطین نے وہی نازل نہیں کی، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی وہ قابل ہوں گے۔ الشعراء۔ پس جب تم قرآن پڑھو تو سب سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو جو نکالے گئے اس کی رحمت سے۔ سورہ النحل۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اس وقت ہوتی جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ہرا کے اندر تھے جس کے چاروں طرف کافروں نے گھیرا ہوا تھا، اگر وہ نیچے دیکھتے تو انہیں دیکھ سکتے تھے۔ انسانی رد عمل یہ ہوگا کہ پیچھے سے باہر نکلنے یا باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے یا سنائی دینے کے لیے چپ رہنا چاہیے۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ التوبہ۔ اب یہ دھوکے باز کی ذہنیت نہیں ہے، یہ ایک نبی کی ذہنیت ہے جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا خیال رکھے گا، کامل ایمان اور کامل یقین۔ اسی طرح بہت سارے تبصروں کے بعد وہ کہنے لگے، پروفیسر ملر نے ذکر کیا کہ ہم عصر کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں قرآن کے اندراج میں کیا شامل ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے بہت سارے مطالعے، نظریات اور بہت سے ہیلے بہانوں سے قرآنی نزول کی صداقت پر حملہ کرنے کی کوششوں کے باوجود ان میں سے کوئی بھی ایک بھی بات جھٹلا نہیں سکا۔ 1977 میں پروفیسر ملر نے اسلامی مبلغ جو ہیں احمد دیات کے ساتھ ایک مشہور مباحثہ کیا۔ اس کی منطق واضح تھی اور اس کے جواز کسی فخر یا تعصب کے بغیر سچائی تک پہنچنے کے ارادے پر مبنی تھے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کی کوشش تھی کہ شخص اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے 1978 میں جب تک یہ ریسرچ کی تو پروفیسر ملر نے اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو عبد الاحد کہلوایا۔ انہوں نے سعودی عرب کی آئل اینڈ منرلز یونیورسٹی میں کچھ سال کام کیا اور پھر ٹی وی پروگراموں میں لیکچرز دینے لگے۔ یہ اس شخص کی لائف اور یہ جو میں نے اتنا کانٹینٹ اور ریسرچ دیکھ کر آپ سے شیئر کی ہے، میں یہ بات آپ کو باور کرانا چاہتا تھا کہ کس طرح اب ہم لوگ تراویاں بھی سن رہے ہیں، ہم نماز قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان میں، کہ اگر ہم قرآن کی اصل سمجھ کر پڑھیں تو جو ایک بے دینے کو جو کہ آیا ہی اس ٹارگٹ سے تھا کہ وہ اس میں کچھ ایسا تلاش کر سکے کہ عیسائیت فروغ پائے، وہ خود بدل گیا، اس نے خود دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ہاؤ کم کہ ہم لوگوں کے کامل ایمان اگر ہم قرآن پاک کی اصل پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس کا نزول تھا اس دوران کس قدر جو ہے واقعات کا ذکر ہے جن کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر بار کہا جاتا ہے قرآن ایک معجزہ ہے، اور پروفیسر ملر جو ہیں ان کی ریسرچ، مطلب اتنے محقق کو اس بات پر ریسرچ کرنے پر اس کا مسلمان ہو جانا کہ وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا، اس جدید دور میں بھی، یہ جدید دور ہے کہ ہر چیز آج تک کی 1400 سال پہلے نازل ہوئے قرآن سے ایکسپلین ہوتی ہے۔ یہ ہمارے کامل ایمان کے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔